السلام علیکم دوستو، نئے سال کی بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سی ٹیٹ کی اچھی طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ سی ٹیٹ کا ایگزام 21 جنوری 2024 کو ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں کچھ اصطلاحات، کچھ ٹرمز یعنی ورڈ میننگ لے کر آیا ہوں۔ ایسے ورڈ میننگ جو سی ٹیٹ کے سوالات یعنی کوشچن پیپر میں آتے ہیں، اور جب ہم ان ورڈ کو دیکھتے ہیں تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو وہ ورڈ سکھاؤں اور سمجھاؤں صحیح طریقے سے۔ اگر آپ نے یہ ورڈ سیکھ لیے اور ان کا میننگ سمجھ لیا تو آپ کو پورا سوال صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دوستو، شروعات کرتے ہیں یہاں سے ہم۔ تو دیکھیے، یہ ہے نمبر 1 پر متبادل۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہدایت دی ہوئی ہوتی ہیں سی ٹیٹ کے کوشچن پیپر میں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے۔ تو جو متبادل ہوتے ہیں اس کا میننگ ہوتا ہے الٹرنیٹ یا آپشن۔ تو نیچے دیے گئے آپشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے۔ تو دیکھیے، یہ تھا پہلا ورڈ۔ اب آتا ہے دوسرا ہمارا صوتی۔ یہ جو دیا ہے 2 نمبر پر صوتی، تو اس سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا تھا دعویٰ اور دلیل کی فارم میں۔ دعویٰ دیا گیا تھا صوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے۔ اب دیکھیے، تیسرا ورڈ جو ہمارا آیا ہے قدغن، تو یہ قدغن بھی آ گیا اور صوتی بھی آ گیا۔ اب یہ 2 ورڈ آ گئے ایک ہی سوال میں۔ جب ہمیں ان کا ورڈ میننگ ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس سوال کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو صوتی کا جیسے کہ میں نے اس کا میننگ دیا ہوا ہے سامنے ہی 2 نمبر کے آگے، فونیٹکس یعنی فونیٹکس کی آواز میں، یعنی صوتی ہجے یعنی جو ہم زبان سے نکالتے ہیں کوئی بھی آواز، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ عربی میں ہم کہتے ہیں کہ حلق سے عین نکالو، قاف نکالو، تو وہی اس کو بولتے ہیں صوتی۔ اب ہوتا ہے دوسرا کہ قدغن نہیں لگاتا ہے۔ صوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے۔ قدغن لگاتا ہے یعنی روک لگاتا ہے۔ تو قدغن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ روک۔ یہ سوالات جو میں بتا رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، اس سوالات کی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو سوالات کی ہوگی۔ جو ورڈ یہاں پر آئے ہیں، انہی ورڈ کو ان سوالات میں استعمال کیا گیا ہوگا۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قدغن کا مطلب ہوتا ہے روک۔ اگلا ہمارا لفظ ہے آموزش۔ 4 نمبر پہ یہ آموزش۔ تو آموزش کا میننگ ہوتا ہے لرننگ یعنی سیکھنا۔ قدغن کا میننگ تھا ریسٹرکشن یعنی روک، اور آموزش کا میننگ ہوتا ہے لرننگ۔ اور سوالات بہت زیادہ آتے ہیں آموزش سے متعلق، تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ آموزش کا میننگ ہے لرننگ یعنی سیکھنا۔ اگلا ورڈ ہے ہمارا تلفظ۔ تلفظ کا میننگ ہوتا ہے پروناؤنسیشن، کسی بھی ورڈ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں پروناؤنسیشن اور اردو میں بولتے ہیں تلفظ۔ اور اگلا ہمارا جو ورڈ ہے باعث یعنی وجہ، ریزن۔ تو باعث کا میننگ ہوتا ہے ریزن۔ دیکھیے، ایک ورڈ باعث لفظ جو ہے یوز ہوا ہے یہاں پر ایک سوال میں کہ لسانی و ثقافتی تنوع کے باعث وہ اپنی باعث یعنی لسانی و ثقافتی تنوع کے باعث۔ اب لسانی اور ثقافتی یعنی کلچرل، اور باعث کا میننگ ہوتا ہے ریزن۔ تو یہ سارے ورڈ میننگ میں آپ کو بتا دوں گا نیکسٹ۔ ابھی اور ہے اس میں پی ڈی ایف کافی ساری ہیں، تو سلائڈس ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کا میننگ کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے باعث کا میننگ ہے ریزن۔ اور نیکسٹ ہے ہمارا سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز، جو بچے کلاس میں کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یعنی کھیل کود کرتے ہیں، یا پھر آرٹ بناتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ نقل یعنی وہ خوش خط، اور یا املا کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں سرگرمیاں۔ اس کے بعد ہے 8 نمبر پر آموزگار یعنی لرنرز۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آموزگار بھی بولتے ہیں، لرنرز، اور انگلش میں بولتے ہیں لرنرز۔
اردو میں آموزگار یا پھر طلبہ۔ 9 نمبر پہ ہے ہمارا اکتساب یعنی لرننگ، ریسیونگ۔ جب ہم کسی کو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سمجھانے کو کیا بولتے ہیں، جو بچہ حاصل کرتا ہے اس کو بولتے ہیں اکتساب یعنی لرننگ یا ریسیونگ۔ آخری اس میں ورڈ ہے غائر مطالعہ، غائر مطالعہ، غائر مطالعہ۔ تو اس کا میننگ ہوتا ہے غائر مطالعہ یعنی ڈیپ اسٹڈی، یہ دیا ہوا ہے ڈیپ اسٹڈی۔ غائر مطالعہ کا میننگ ہے ڈیپ اسٹڈی۔ یہ دوسری سلائیڈ ہے، اس میں بھی 10 ورڈ میننگ ہے۔ تو نمبر 1 پر ہم نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے متن۔ تو متن کو انگلش میں بولتے ہیں ٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ تو سوال آتا ہے کہ متن کے بعض حصوں کی مدد سے غیر مانوس الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب ہم متن ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم سوال کو کیسے سمجھیں گے؟ تو متن کا میننگ ہوتا ہے یعنی ٹیکسٹ، جو ہم سامنے ہمارے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹیکسٹ، یعنی جو آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں 10 نمبر ہیں اور ورڈ میننگ ہے، یہ سب کیا ہے؟ متن ہے، اسی کو متن بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے قاری۔ تو قاری کا میننگ ہوتا ہے ریڈر یعنی جو پڑھنے والا، اب کلاس میں پڑھنے والا، ٹھیک ہے، یا قاری جیسے کہ قاری صاحب ہم بولتے ہیں تو وہ قرآن کا پڑھنے والا۔ اب قاری جو لفظ ہے وہ دراصل مشہور ہو گیا ہے ایک اصطلاح میں، یعنی جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں، لیکن اگر قاری کا میننگ دیکھا جائے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ریڈر یعنی پڑھنے والا۔ اگر میں یہاں پر یہ والے ورڈ آپ کو پڑھ رہا ہوں تو یہ میں یہاں پر قاری ہوں۔ اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ اس کے قاری ہو یعنی ریڈر ہو۔ تیسرے نمبر پہ ہے عنوان یعنی ٹاپک۔ اب جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے اردو، تو اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ عنوان، اور انگلش میں ٹاپک۔ 4 نمبر پہ ہے مصنف۔ مصنف کا میننگ ہے انگلش میں اس کو بولتے ہیں رائٹر، یعنی کسی بھی کتاب کا رائٹر اس کو اردو میں بولیں گے مصنف۔ 5 نمبر پہ ہے حکمت عملی یا طریقہ تدریس۔ حکمت عملی یا طریقہ تدریس یعنی ٹیچنگ میتھڈ، جو پیڈاگوجی ہوتی ہے اردو کی، تو اس میں کون سا ٹیچنگ میتھڈ معلم نے استعمال کیا ہے، یعنی کون سی حکمت عملی، کون سا طریقہ تدریس استعمال کیا ہے۔ 6 نمبر پر ہے اندازہ قدر۔ اندازہ قدر کو تعین قدر بھی بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں ایوالویشن یا پھر اسسمنٹ۔ تو اندازہ قدر کرنا یعنی امتحان لینا، یا تعین قدر کرنا یعنی اسسمنٹ کرنا، اور اس کو ہی ایوالویشن بولتے ہیں۔ 7 نمبر پر ہے ثقافتی یعنی کلچرل، جو ہمارے آس پاس میں ہوتا ہے، جو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، اس کو اردو میں بولتے ہیں ثقافتی، انگلش جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلچرل۔ 8 نمبر پر ہے توضیح، اور یہ ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سی ٹیٹ کے کوشچن پیپر میں، کہ یہ پہلا جملہ دوسرے جملے کی صحیح توضیح نہیں ہے، یعنی صحیح ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ توضیح کا میننگ کیا ہے؟ ایکسپلینیشن۔ تو یہ کچھ ورڈ ہیں، ان کو دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا نمبر جو متن ہے اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹیکسٹ، دوسرا قاری اس کو انگلش میں بولتے ہیں ریڈر، تیسرا ہے عنوان جس کو بولتے ہیں انگلش میں ٹاپک، چوتھا ہے مصنف جس کو بولتے ہیں رائٹر، حکمت عملی یا طریقہ تدریس 5 نمبر پہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹیچنگ میتھڈ، 6 نمبر پہ ہے اندازہ قدر یا تعین قدر جس کو ہم بولتے ہیں ایویلویشن، 7 نمبر پہ ہے ثقافتی اور 8 نمبر پہ ہے توضیح۔ ثقافتی کو انگلش میں بولتے ہیں کلچرل اور توضیح کو بولتے ہیں ایکسپلینیشن۔ اب آیا 9 نمبر پر تذبذب۔ ایک سوال آیا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھ کے تذبذب میں پڑ گئی یعنی شک میں پڑ گئی۔ سوال آیا تھا پچھلی بار سی ٹیٹ میں کہ اس نے جب وہ اسکول نہیں جاتا تھا بچہ تو اس کی حالت کچھ الگ تھی، اور جب اسکول جانے لگا تو اس کے جو عادتیں تھیں وہ بدلنے لگی، تو یہ دیکھ کر اس کی ماں تذبذب میں پڑ گئی۔
यानी डाउट में पड़ गए, सस्पेंशन यानी इसके अंदर ये इतनी तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं। तो स्कूल में कोई ना कोई बात हुई होगी, कुछ ना कुछ उसने नया सीखा, तो इस वजह से वो तज़ब्ज़ुब में पड़ गया, यानी शक में पड़ गए। तो 9 नंबर पे है तज़ब्ज़ुब, जिसका मीनिंग है डाउट या सस्पेंशन। और 10 नंबर पर है साख्तियाती तरीक़ा, यानी स्ट्रक्चरलिज्म। साख्तियाती तरीक़ा यानी कोई भी वर्ड उर्दू में जो आया है, कोई भी वर्ड है उर्दू में आया है, कहाँ से आया, तो इसको बोलते हैं साख्तियाती तरीक़ा। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, हकीकत क्या है। जैसे कि ये कारी है, तो कारी अरबी का लफ्ज़ है, इसका स्ट्रक्चर क़िरत से बना है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसको उर्दू में बोलते हैं साख्तियाती तरीक़ा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी 10 वर्ड मीनिंग लिए हैं मैंने। तो पहला आपका है इंतज़ाम। इंतज़ाम का मतलब वही होता है चीज़ों को सही तरीक़े से रखना, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। स्कूल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम, तो स्कूल मैनेजमेंट इसको जो है स्कूल का इंतज़ामिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंतज़ाम या इंतज़ामिया इस्तेमाल होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट। तो कभी कोई वर्ड आए कि इंतज़ाम, स्कूल इंतज़ामिया किस तरह से इस चीज़ का हल करेगी, तो आप समझ लें कि स्कूल मैनेजमेंट की बात चल रही है। अब आता है क़यादत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीडरशिप। तो आप समझ गए कि क़यादत यानी जो लीडर होता है स्कूल का, उसको क़ायद बोलते हैं, और जो लीडरशिप होती है उसको बोलते हैं क़यादत। तीसरे नंबर पे है इंज़िमाम, यानी इंटीग्रेशन। इसकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है मिलाना। किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाने को इंटीग्रेशन कहते हैं, या एक तरीक़े को दूसरे तरीक़े तदरीस में मिलाने को इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में इंज़िमाम या इंज़िमाम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिलाना। चौथे नंबर पे है निगरानी। तो ये तो आप जानते हैं सुपरविज़न, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरविज़न। पाँचवा है तंज़ीम, यानी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी तंजीमें होती हैं, यानी एनजीओ वगैरह, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं तंजीम। छठा है हमारा अज्जा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। कभी कभी ये सवाल आता है कि ये सीटेट में ये सवाल आता है कि स्कूल के अज्जा में शामिल नहीं हैं, कि तंजीम के अज्जा में शामिल नहीं हैं, तो अज्जा का मीनिंग यहाँ पर होता है कंपोनेंट्स। 7 नंबर पर है हमारा तहसीली जांच, यानी अचीवमेंट टेस्ट। ये टेस्ट होते हैं कई तरीके के, और ये 4 वर्ड जो मैंने इसमें दिए हैं, अचीवमेंट टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसकी डेफिनेशन आप देख लें अपनी किताब में जाकर। तो अचीवमेंट टेस्ट इसको उर्दू में बोलते हैं तहसीली जांच, फॉर्मेटिव टेस्ट इसको बोलते हैं तश्कीली जांच, और समेटिव टेस्ट इसको बोलते हैं तलखीसी जांच, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको बोलते हैं तशखीसी जांच। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आ जाती हैं, और क्योंकि हमें इंग्लिश में तो पता है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, लेकिन उर्दू नहीं पता उर्दू उसकी क्या है, तो उर्दू उसकी है तहसीली जांच। हमें इंग्लिश में पता है फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, समेटिव टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, लेकिन उर्दू नहीं पता। तो फॉर्मेटिव टेस्ट की उर्दू है तश्कीली जांच, 8 नंबर पे जो दिया गया हुआ है, और समेटिव टेस्ट की उर्दू आती है तलखीसी जांच, 9 नंबर पे है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट की उर्दू आती है तशखीसी जांच। तो दोस्तों ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। हमें टॉपिक तो हमारा क्लियर होता है, लेकिन उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं, यानी तहसीली जांच या तश्कीली जांच या तलखीसी जांच या तशखीसी जांच, तो हम इसमें कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो उसको आप देख लेना और याद कर लेना, तहसीली जांच, तश्कीली जांच,
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آنے والے جو سی ٹیٹ کا ایگزام ہے اس میں اگر فارمیٹیو سمیٹیو یا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے بارے میں کوئی ورڈ آئے گا اردو کا تو آپ اس کو صحیح طریقے سے حل کر لیں گے، آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے۔ اگلا ہمارا ہے، یہ سلائڈ جو آئی ہے تو اس میں ہے پہلا ہمارا تعمیریت، کنسٹرکٹیوزم۔ تو جو جین پیاجے یا لیو وائگوسکی کے سوالات آتے ہیں، اور پیڈاگوجی تو زیادہ تر جین پیاجے اور لیو وائگوسکی کی ہی مشہور ہے، تو ان کے اکارڈنگ اگر ایک سوال آئے گا، جو ان کا فلسفہ ہے یا ان کی پیڈاگوجی ہے، اس کے ریگارڈنگ اگر کوئی سوال آئے گا تو اس میں لفظ آئے گا تعمیریت، تو آپ سمجھ جانا وہاں پر بات چل رہی ہے کنسٹرکٹیوزم کی۔ تعمیریت کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکٹیوزم، اور جو تعمیریت لفظ آ گیا تو وہاں سمجھ لینا آپ لیو وائگوسکی کی بات ہے یا پھر جین پیاجے کی۔ پہلے نمبر پر تو جین پیاجے، اگر جین پیاجے نہیں ہیں اس کے آپشن میں تو پھر بات آئے گی لیو وائگوسکی کی۔ پیٹرن یعنی طریقہ یعنی نمونہ، پھر ہے ریفلیکشن، تو ریفلیکشن کو اردو میں بولتے ہیں انعکاس یعنی عکس کسی بھی چیز کا۔ جیسے ہم شیشے میں لائٹ ڈالتے، شیشے پر اگر لائٹ پڑتی ہے تو اس کا ریفلیکشن آتا ہے، تو ایسے ہی اگر ہم کوئی طریقہ تدریس اختیار کرتے ہیں تو بچے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی وہی طریقہ اپناتے ہیں اور اسی طریقے سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے تجزیہ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں اینالائسز۔ اب آ جاتا ہے کہ مندرجہ بالا جو سیاق ہے، مندرجہ والا پیراگراف ہے، اس کا تجزیہ کیجیے۔ تو تجزیہ اب ہمیں یہ کنفیوز کر دیتا ہے کہ تجزیہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا انگلش میں ایسا سمجھ لیے کہ اینالائسس کرنا، یعنی اس کا جائزہ لینا۔ پانچواں نمبر ہے ڈومینز، علاقہ، جس سے کہ آپ نے سنا ہوگا بلومز ٹیکسونومی جو ہے اس میں ڈومینز ہیں، سائیکوموٹر ڈومینز، ٹھیک ہے۔ کیپ سے آپ سمجھ لیجئے کوگنیٹیو ڈومینز، افیکٹو ڈومینز اور سائیکوموٹر ڈومینز، تو اس کو اردو میں بولتے ہیں علاقہ۔ اور 6 نمبر پہ ہے ہمارا ایبسٹریکٹ تھنکنگ، یعنی مجرد سوچ، عام سوچ۔ کئی طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے، میں نے یہاں پر 3 تھنکنگ دی ہیں، ایک ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ۔ تو کریٹیکل تھنکنگ یعنی کسی چیز کو کریٹیسائز کرنا، کریٹو تھنکنگ یعنی ایسی تھنکنگ دماغ میں آنا جس کے ذریعے ہم کچھ نیا ایجاد کرتے ہیں، کچھ نیا تخلیق کرتے ہیں، تو اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ اس کو بولتے ہیں مجرد سوچ یا عام سوچ، یا کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو بولتے ہیں تنقیدی سوچ۔ کریٹیسائز کو اردو میں بولتے ہیں تنقید، اور کریٹیکل تھنکنگ اس کو بولیں گے تنقیدی سوچ۔ اور 8 نمبر پہ ہے کریٹو تھنکنگ، جس کو ہم بولیں گے تخلیقی سوچ، یعنی کسی بھی چیز کو نئی طریقے سے بنانے کی سوچ۔ اب آ جاتا ہے ہمارا 9 نمبر پر خواندگی یعنی لٹریسی۔ جو لٹریسی ریٹ ہے، خواندگی ریٹ ہے، وہ کیا ہے ہندوستان کے تمام صوبوں کا لٹریسی یعنی خواندگی ریٹ کیا ہے؟ 10واں ہے جماعت، یہ تو آپ جانتے ہیں، کلاس کو بولتے ہیں جماعت۔ اب یہ وہ والی جماعت نہیں ہے 40 دن کے 3 دن کی جماعت جاتی ہے، وہ نہیں، بلکہ جماعت کا میننگ ہوتا ہے کلاس، اسٹینڈرڈ۔